ناظرین، ڈرامہ سیریل بے رنگ کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ عفان بہت خوش ہو جائے گا کہ بالآخر اینی میرے ساتھ شادی کرنے کو تیار ہو گئی ہے، لیکن اینی اس شادی کے لیے کچھ شرائط رکھنے والی ہے جس کا ابھی تک نہ تو عفان کو پتہ ہے اور نہ ہی اینی کے پیرنٹس کو۔ دوسری طرف فاخرہ بیگم جب دیکھتی ہیں کہ عفان میرے فیصلے کے خلاف جا کے اینی سے شادی کرنے پہ بضد ہے تو وہ سوچ لیتی ہیں کہ کچھ بھی کر کے عفان کی جلد سے جلد شادی آئمہ سے کروانی ہوگی۔ فاخرہ بیگم کا خیال ہے کہ جب تک میں نہیں مانوں گی تو عفان اینی سے نکاح تو نہیں پڑھا سکے گا، اسی لیے وہ عفان اور اینی سے کہہ دیتی ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے میں اس شادی کے لیے ہرگز راضی نہیں ہوں گی۔ لیکن عفان کو پہلے سے ہی پتا تھا کہ اس کی ماں ایک ضدی عورت ہے اور جس بات پہ وہ اڑ جاتی ہے پھر اس سے ٹس سے مس نہیں ہوتی، اسی لیے عفان اینی کے پیرنٹس سے کہتا ہے کہ آپ مجھے جانتے ہیں اچھی طرح سے، اگر آپ کو مجھ پہ اعتبار ہے تو آپ اسی گھر میں چپ کر کے میرا اینی سے نکاح کروا دیں، اس کے بعد میں اینی کو خود اس گھر میں عزت دلواؤں گا۔ لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ پہلے میں اپنی ماں کو مناؤں تو مجھے اچھی طرح سے پتا ہے کہ نہ تو میری ماں اس نکاح کے لیے کبھی مانے گی اور نہ ہی شہریار۔ ہاں، البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر یہ معاملہ مزید لیٹ ہوا تو میری امی اور شہریار میرے راہ میں مزید روڑے اٹکانے کی کوشش ضرور کریں گے۔ اینی یہ سب کچھ نہیں چاہتی تھی، وہ اس گھر میں مہروز کی بیوہ بن کر بھی اپنی باقی زندگی سکون سے گزار سکتی تھی، لیکن ہر آئے دن اس کے کردار پہ جو انگلیاں اٹھائی جا رہی تھیں، اس کی کردار کشی کی جا رہی تھی، اور اس میں نہ صرف مہروز کے باقی گھر والے بلکہ خود اینی کی بہن ایمل بھی پیش تھی۔ اور پھر عفان نے بھی اینی کو سمجھانے کی کوشش کی کہ میری محبت کو، میرے پرپوزل کو دھتکار کے اگر آپ یہ سمجھ رہی ہیں کہ آپ ممی کی یا اپنی بہن کی نظروں میں مہان بن سکتی ہیں تو یہ آپ کی محض خام خیالی ہے۔ یاد رکھیں کہ ممی کا جب جی چاہا وہ عمر کو آپ سے چھین کے آپ کو گھر سے نکال سکتی ہیں۔ اینی کو بھی معاملات کی سنگینی کی سمجھ آ چکی ہے، اور دوسرا یہ کہ اینی بھی تو عفان کو پسند کرنے لگی ہے۔ ظاہر ہے ایک شخص جو آپ کی ہر مشکل میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو اور جس کی ایک ہی خواہش ہو کہ آپ عزت کے ساتھ اور سکون کے ساتھ زندگی گزاریں، تو ایسے انسان کے ساتھ محبت بالآخر ہو ہی جاتی ہے۔ پھر اینی کو بار بار مہروز کا وعدہ بھی یاد آتا ہے جو اس نے مرنے سے پہلے کیا تھا، اور پھر مرنے سے پہلے خاص طور پہ اینی کے لیے ویڈیو بنا کر بھی یہی کہا تھا کہ اینی، میرے جانے کے بعد اکیلی مت رہنا، کسی مخلص انسان کو دیکھ کر اس کا ہاتھ تھام لینا۔ اور یہی وعدہ اس نے عفان سے بھی لیا تھا کہ اینی کو تنہا مت رہنے دینا، میرے بعد اس کا خیال رکھنا، اس کے تمام خواب پورے کرنا تمہارا فرض ہے۔ شاید مہروز کو جانے سے پہلے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ عفان ہی ہے جو اینی کا خیال رکھ سکتا ہے، اس کا ساتھ دے سکتا ہے، اسے خوش رکھ سکتا ہے۔ اب جب ایمل بھی اپنے ماں باپ کے گھر پہنچ کے ہنگامہ کھڑا کر دیتی ہے کہ اس اینی کی وجہ سے میرا گھر خراب ہو رہا ہے، اسے کہیں کہ عفان سے دور رہے، اگر اس نے عفان کے ساتھ نکاح کیا تو شہریار مجھے صاف طور پہ دھمکی دے چکے ہیں کہ پھر وہ مجھے طلاق دے دیں گے۔ تو اینی ایمل سے کہتی ہے کہ یہ تمہاری کیسی محبت ہے؟ پہلے ان لوگوں نے شرط رکھی کہ تمہاری شہریار سے شادی اس صورت ہو سکتی ہے کہ میں مہروز کے ساتھ شادی کے لیے مان جاؤں، اور اب وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری شادی اس صورت چل سکتی ہے کہ میں عفان کے ساتھ نکاح نہ کروں۔ کیا تمہاری محبت اتنی ہی ناپائیدار ہے؟ تو ایمل اینی کی بات سن کے شدید غصے میں آ جاتی ہے اور اسے کہتی ہے تم سے تو میں بات کرنا ہی پسند نہیں کرتی، البتہ اپنے ماں باپ سے کہتی ہے کہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں بستی رہوں تو پلیز میری التجا ہے، کسی بھی رشتہ کرانے والی آنٹی سے کہیں جیسا مرضی رشتہ اینی کا ڈھونڈ دے، اس کے 2 بول پڑھائیں اور یہاں سے رخصت کریں۔ تو ایمل کے پیرنٹس اس بات پہ اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ تم بے جا ضد کیوں کر رہی ہو، جبکہ تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ اگر عفان کے ساتھ اینی کی شادی ہو جاتی ہے تو عفان عمر کو بھی اپنے بیٹوں کی طرح پالے گا کیونکہ وہ اس کے مرحوم بھائی کی اولاد ہے۔ لیکن ہم اگر اینی کی شادی کہیں اور کر دیتے ہیں تو کوئی اور آدمی بھلا عمر کو ایکسیپٹ کرے گا، اس سے پیار کرے گا؟ تو ایمل کہتی ہے اس بارے میں پہلے ہی سوچ چکی ہوں، ظاہر ہے کہ اینی اگر شادی کرتی ہے تو ممی بھی عمر کو اینی کے ساتھ نہیں جانے دیں گی، اس لیے اینی اپنا گھر بسائے۔ جہاں تک عمر کا سوال ہے اسے میں خود سنبھال لوں گی، آخر میں اس کی خالہ ہوں۔
میں اسے بالکل اپنے بچوں کی طرح پالوں گی۔ ایمل تو سوچ ہی یہی رہی تھی کہ اگر اینی یہاں سے چلی جائے تو ایمل کو کہیں اور سے بچہ ایڈاپٹ بھی نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ اینی کا بیٹا عمر ہی وہ خود ماں بن کے پال لے گی۔ اور اینی جب اپنی بہن کی یہ سازش سمجھ جاتی ہے تو اسے بہت حیرت ہوتی ہے کہ یہ میری بہن جس کی خاطر میں نے اتنی قربانیاں دیں، یہ میرے خلاف ایسی سازش سوچے بیٹھی ہے۔ اسی لیے صاف طور پہ ایمل سے کہہ دیتی ہے کہ اب میں سمجھی کہ جب سب میرے خلاف تھے تو تم بھی ان کے ساتھ مل کے کیوں کھڑی ہو گئی، تم نے اپنی بہن کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ تم سوچے ہی یہ بیٹھی ہو کہ میں گھر سے چلی جاؤں اور عمر کو تم ایڈاپٹ کر لو تاکہ تمہیں بھی ہر آئے دن اولاد نہ ہونے کا طعنہ نہ ملے۔ لیکن ایمل، اب مجھے جا کے پتہ چل گیا ہے کہ تمہاری خاطر میں نے پہلے بھی جو قربانیاں دی ہیں مجھے اس کا کچھ صلہ نہیں ملا، اس لیے اب مزید میں تمہاری خاطر کوئی قربانی نہیں دوں گی۔ میں کیوں اپنی زندگی خراب کروں، کیوں کسی اور سے شادی کروں اور کیوں اپنے بچے سے دور ہوں؟ یہ سچ ہے کہ میں عفان سے کبھی بھی شادی کرنا نہیں چاہتی تھی۔ میں مہروز کی بیوہ بن کے پوری زندگی گزارنے کو تیار تھی، میرے لیے عمر ہی کافی تھا زندگی گزارنے کا سہارا۔ لیکن اب تمہاری یہ ساری باتیں سن کے اور اپنے سسرال والوں کے سارے الزامات دیکھ کے میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب میں عفان سے ضرور نکاح کروں گی، اور اس کے لیے مجھے کوئی بھی روک نہیں سکتا، نہ ہی میں کسی کی ایموشنل بلیک میلنگ میں آنے والی ہوں۔ اینی اسی وقت عفان کو کال کر کے بلا لیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میں تم سے شادی کرنے کو تیار ہوں، لیکن میری کچھ شرائط ہیں۔ لگتا یہی ہے کہ اینی یہی شرائط رکھے گی کہ ہم ایز اے فرینڈ ہی ساتھ رہیں گے، میاں بیوی والا ہمارے درمیان میں کوئی ریلیشن شپ نہیں ہوگا۔ عفان جو کہ اینی سے محبت تو بہت کرتا ہے، بہرحال اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اینی اس کے نکاح میں آنے والی ہے، اس لیے وہ اینی کی تمام شرائط مان لے گا۔ دوسری طرف دردانہ جو اپنی بیٹی آئمہ کے لیے بہت بڑا پلان تیار کر رہی تھی کہ آئمہ کا رشتہ کہیں اور طے کرتی ہوں، اور یہ سب پلاننگ کے تحت ہوگا۔ جس دن آئمہ کی بارات آنی ہوگی، اس دن پر ان لوگوں سے کہہ دوں گی کہ فون کر کے کہہ دیں کہ ہم بارات نہیں لا سکتے، اور آئمہ ظاہر ہے کہ دلہن بنی بیٹھی ہوگی، تو ایسے میں اپنی باجی کو ایموشنلی بلیک میل کروں گی کہ باجی آج اگر میری بیٹی کی رخصتی نہ ہوئی تو اس کے کردار پہ ہمیشہ کے لیے یہ دھبا لگ جائے گا، اور پھر باجی عین وقت پہ آخر عفان کو فورس کریں گی کہ اسے فوراً آئمہ سے نکاح کرنا ہوگا۔ تو اس طرح سے ایموشنلی بلیک میل کر کے عفان کو بالآخر آئمہ کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے راضی کر ہی لیا جائے گا۔ لیکن ان بیچاریوں کو تو پتہ ہی نہیں کہ عفان تو پہلے ہی اینی کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہو چکا ہے، وہ بھی اپنی ماں کی مرضی کے خلاف جا کے۔ اب یہ خبر جب دردانہ اور آئمہ تک پہنچتی ہے تو آئمہ کو تو پینک اٹیکس آنا شروع ہو جاتے ہیں، بستر سے لگ جاتی ہے، رو رو کے برا حال کر لیتی ہے۔ دردانہ اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر بہت پریشان ہو جاتی ہے اور فاخرہ سے کہتی ہے کہ باجی اگر آئمہ کی شادی عفان سے نہ ہوئی تو مجھے ڈر ہے آئمہ اپنے ساتھ کچھ کر ہی نہ لے۔ فاخرہ بیگم انہیں ڈانٹتی بھی ہیں کہ یہ پاگلوں والی حرکتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس طرح سے تو عفان تم لوگوں سے مزید بدظن ہو جائے گا، اور تسلی بھی دیتی ہیں کہ آئمہ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جب میں نے زبان دی ہے کہ عفان کی شادی آئمہ سے ہی ہوگی تو پھر اسی سے ہوگی۔ لیکن ناظرین، ظاہر ہے کہ عفان تو اپنی ماں کی مرضی کے خلاف جا کے اینی سے نکاح کر لے گا، تو اب لگتا تو یہی ہے کہ فاخرہ بیگم ایمل کو اس چیز کی سزا دینے کے لیے آئمہ کا نکاح شہریار سے کرا دیں گی، کیونکہ ایک تو ایمل ابھی تک اولاد کی خوشخبری نہیں دے سکی، اور دوسرا یہ کہ اپنی بہن کو بھی عفان کے ساتھ شادی کرنے سے نہیں روک سکی۔ تو ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے کہ بالآخر آئمہ کا نکاح شہریار سے کروا دیا جائے گا یا نہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔